حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں دے دی گئی تھی، فرماتے ہیں میری بیمار پرسی کے لیے حجت الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی کیا میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوا بھی تو کیا تمہارے حق میں اچھا ہی ہے۔ بلا شبہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی۔ شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ دوسرے لوگ کافروں کو تم سے نقصان پہنچائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری پورا فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن حولہ ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے اس لیے کہ وہ مکہ میں فوت ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس شہر میں اقامت پذیر ہونا نہیں چاہتے تھے جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکے میں نہ آئے، چنانچہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اتمام کی دعا فرمائی، اور سعد بن حولہ کی حالت زار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ ان کی وفات مکے میں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے پورے ثواب سے محروم رہے۔ ہجرت کا ثواب یہ ہے کہ اس سے سابقہ تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ انسان کی نیت اگر صحیح ہو تو بیوی بچوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس سے بھی اجر ملتا ہے۔ صدقات میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اولویت فوقیت دی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے تعیشات کے لیے زکوٰۃ ہر کی جائے، جبکہ عام غربا زیادہ ضرورت مند ہوں جیسا کہ بعض فی زمانہ اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن مالک بن اہیب قرشی ظاہری، ان کی کنیت ابو اسحاق ہے، اسلام قبول کرنے والوں میں 5واں یا 7واں نمبر ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے کھانا پینا ترک کر دیا اور کہا جب تک تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف نہیں ہوتا اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور نہ سائے ہی میں ہوں گی۔ یہ اپنے والدہ کے بہت تابع فرمان تھے، لیکن ماں سے کہا میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان، اور یہ دعا بھی کی اے اللہ ان کا نشانہ سیدھا رکھنا۔ انہیں ایک بار آتا دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ماموں ہے، اس جیسا کوئی دکھائے تو صحیح۔ تمام غزوات میں شرکت کی، فاتح عراق ہیں، فتح ایران بھی انہی کا عظیم کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدینہ سے 10 میل دور مقام عقیق پر 55 ہجری میں وفات پائی اور وہاں سے ان کی میت کندھوں پر لائی گئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ کتب احادیث میں ان سے 270 احادیث مروی ہیں۔